السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سعودی عرب سے پاکستان تک عید کی رونقیں، قربانی اور عبادت کا روحانی ماحول۔ حجاج مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف۔ رواں سال 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ سعودی محکمہ شماریات نے جاری کی رپورٹ۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے، 31 افراد جاں بحق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا۔ سرحد پار پاکستان کی مسلسل کارروائیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں ہندوستان نے پاکستان کو دی وارننگ، کہا دہشت گردی کی سرپرستی کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ مغربی ایشیا کے کوریج پر پھر ناراض ہوئے ٹرمپ، امریکی میڈیا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو کہہ دیا پاگل۔ اور ملک سے باہر نہیں جا پائیں گے چین کے اے آئی انجینئر، شی جن پنگ حکومت کا سخت فیصلہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی دنیا میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت، جوش و خروش اور روحانی جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر سمیت دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یورپی ممالک، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، آسٹریلیا اور فلپائن میں مقیم مسلمان برادری نے بھی عید الاضحیٰ مذہبی احترام کے ساتھ منائی۔ مختلف شہروں میں عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں مسلمانوں نے امن، بھائی چارہ، امت مسلمہ کے اتحاد اور دنیا بھر میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ نہایت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات دیکھنے میں آئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مسجد الحرم میں عبادت گزاروں نے روحانی اور عقیدت سے بھرپور ماحول میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ مسجد الحرم میں عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر امام و خطیب حجاج کرام کو یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اپنے مناسک حج کو نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ادا کریں، اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام کے احکام حج میں رحمت، اعتدال اور آسانی پائی جاتی ہے۔ شیخ نے مسلمانوں کو ایام تشریق میں کثرت سے ذکر و شکر الہی کرنے کی تلقین کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ، غریبوں اور کمزور طبقات کی مدد کریں۔ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق رواں سال 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ ایکس پر جاری بیان کے مطابق 15,46,655 حجاج بین الملک سے آئے، جن کا تعلق 165 قومیتوں سے ہے، جبکہ 1,60,646 مقامی حجاج تھے، جن میں سعودی شہری اور وہاں رہائش پذیر افراد شامل ہیں۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 46 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 4 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کر رہی ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج لبنان میں اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ دوسری جانب لبنان سے بھی اسرائیل میں میزائل حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کسی نقصان کا نہیں بتایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ ایران جنگ کے حوالے سے ملاقات کریں گے، جو اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ یہ ملاقات صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے چند روز بعد ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں بڑے پیمانے پر معاملات طے پا چکے ہیں، تاہم مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ اس اہم ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ یہ کہتے ہوئے اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں جس سے آبرائے ہرمز کھل جائے گی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ پھی کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فریقین درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں۔ دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کے لیے مزید امیدیں لاتا ہے۔ تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا، اتنی ہی کم شہری جانوں کا نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کر کے میزائل تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے کہا کہ حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج نے خبردار کیا کہ رد عمل پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔
پاکستان کی جانب سے امریکی ڈرون مار گرانے اور امریکی فائٹر جیٹ F-35 پر فائرنگ کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں ہندوستان کے خلاف سرحد پار جارحیت کی پاکستان کی مسلسل کارروائیوں کے خلاف سخت تردید کی اور کہا کہ اسلام آباد کو دہشت گردی کی سرپرستی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سفیر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح پاکستان بلا روک ٹوک دہشت گردی، سرحد پار دہشت گردی اور ہندوستان کے خلاف پرتشدد بنیاد پرستی کی شرپسند قوتوں کو پناہ دینے اور ان کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہندوستان کو اس طرح کی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ Mr. President, I am compelled to respond to baseless and unwarranted remarks made by Pakistan today. India would like to set the facts straight. Independent India began its life battling with cross-border aggression by Pakistan, which coveted Indian territories that had become a part of India as a result of their complete legal and irrevocable accession. Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. The use of cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by 1,000 cuts exposes its hollow rhetoric and the rhetoric of commitment to the UN Charter. India has every right to defend itself from such cross-border terrorism. Pakistan will have to accept that there are consequences to its sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation. The facts in this regard are on public record and need no further elucidation. Pakistan must credibly and irrevocably end its support for all forms of terrorism. We continue to demonstrate our commitment to the purposes and principles enunciated in the UN Charter. In conclusion, India would like to reiterate that reforming the UN, particularly the Security Council, is critical to its continued relevance and legitimacy. I thank you, Mr. President. ایران امریکی جنگ کے بعد ساری دنیا پر اس کے منفی اثرات سے سرمایہ کار پریشان ہیں۔ اسی دوران ہندوستانی سرمایہ کاروں نے بھی اپنے نقصانات اور مستقبل کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا۔ We do, because this is a much needed intervention which is required. And I think we have also come a slightly, in a slight way, we have come off from the concentration to the extent of around 85 to 90%, which was there few years back. So now it is close to around 70% right? So we have moved some way on this. But having said that, and as SEBI chairman very elaborately mentioned on the various statistics, it's still a long journey which is going to be there, right? So from that perspective, I think this is only one of the first steps which would have been which would be taken, subject to the clearances by both the regulators, right? But it would be the step in the right direction, that's for sure. How do you assess the entire bond market, debt market situation in India as of now? I think overall debt market situation in the country, right? Number one, see, because of the deleveraged corporate balance sheets, we are not at a stage where, say, 7-8 years back we were. That any volatility in the cash flows that could have actually led to significantly large number of defaults and stresses on the bank's balance sheet, right? So we are at a slightly better situation as compared to that. Having said that, what is playing out in terms of the current volatility, now it's impacting on both the sides. Not only are the export-driven sectors are impacted because of the disruptions as far as their finished products are concerned, but at the same time, the supply chains of the other players, they are also getting disrupted because of this entire situation. So from that perspective, how soon these things they'll be getting reinstated to some semblance of normalcy, that remains to be seen. The pronouncements which are there since last 48 to 72 hours, if it actually fructifies to the way in which they have been positioned, I think that would be good. But that would still leave out the question in terms of like how soon the supply chains and the export markets they get reinstated, because it does take time. It's not as if that today the hostilities they cease and immediately the stability would be there. We would be having some period where the uncertainties would still be there. Coming back to the same question, like this is not the same question, but it's in addition to what the question was. It's like, how heavily are the external shocks weighing on your credit quality outlook for India's import dependent sectors? Like,
considering the fact that we have West Asia crisis and other crises, the FII are going down, the FDI, FDIs are down, the investments are down. Apart from that, the food oil prices, the supply chains, each and everything are affecting the economy. I think it has to be viewed from different parameters. Number one is that a direct impact as far as the supply chains. So to that extent, to what extent they've been able to sustain their activity levels, their production levels, and corresponding to that, how the demand has also been playing out. Number two is that, see, to what extent this volatility they could be playing out and impacting their cash flows for a sustainedly a longer period of time. That would be having a clear impact as far as their debt servicing capabilities are concerned. Right? So both these aspects are equally important. And what we have witnessed is that, see, in the second half of FY26, we saw a bit of a moderation in our credit ratio, that is the number of upgrades to downgrades, as compared to what it was there in the first half, which was some indication in terms of how potentially the things can pan out as we saw, because the second half of FY26, I mean, we only had about a month of disruption, right? But then the first quarter of this financial year, that would be the key in terms of how the actual numbers they play out, right? And corresponding to that, how the funding patterns are also, funding lines are also stabilized for them. Looking at each and everything, the situation, the geopolitical scenario, government stake, things like government's debt to GDP ratio alongside with strong external buffers, how does KRH accesses the fiscal consolidation trajectory and its potential impact on India's future global sovereign rating metrics? I think, see, from a longer term perspective, the debt to GDP profile from the fiscal strength of the country, I think India is in a slightly better position. So this is one of the countries where, despite having a large growth and a significantly large, I would say, gross fixed capital formation percentage as compared to the GDP, we have still been able to demonstrate a slightly decreasing trajectory when it comes to the overall debt to GDP as compared to many other advanced economies also, right, who have almost like more than 100% of the debt to GDP ratio. So as compared to them, India has been able to demonstrate that thing, which stands well for the future, I can say, sovereign rating strength of the country. And the government also has been, like say, very fiscally prudent. So budget after budget, we have been able to, I can say, demonstrate this aspect very clearly, which stands well. However, in the kind of a current volatile scenario, how on a full year basis the things can pan out, that remains to be seen. We might witness some kind of, you can say, aberration arising on that count because of the structural impact which could be there because of this, right? But otherwise, from a longer term perspective, we have done well, and that plays out well as far as the overall sovereign rating strength is concerned. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मगरबी एशिया जंग की कवरेज को लेकर अमेरिकी मीडिया पर तल्ख हमला बोला है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि कई बड़े मीडिया इदारे इनकी हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर ईरान पूरी तरह खुद सुपुर्दगी भी कर दे तब भी मीडिया उसे ईरान की जीत बताने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने यह तबसरा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया। इन्होंने अपनी पोस्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN जैसे मीडिया इदारों को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि ये मीडिया इदारे और डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर पूरी तरह रास्ता भटक चुके हैं और पागल हो गए हैं। चीन की जिनपिंग हुकूमत अब AI सेक्टर में काम करने वाले बड़े माहिरीन के गैर मुल्की सफ़र पर सख्ती बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई AI माहिरीन के बैरून मुल्क जाने पर नए क़वानीन नाफिज किए हैं। इनमें अलीबाबा और डेप्सेक जैसी बड़ी कंपनियों से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकारी एजेंसियां इन लोगों पर ख़ास नज़र रख रही हैं जो एडवांस AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ओपन AI की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है और ऐसे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इसके नतीजे में करोड़ों अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो जाएंगे। अब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव सामुल टमीन ने इस हवाले से चौंका देने वाली पेशगोई की है। इन्होंने कहा कि AI को रफ्तारी से अपनाने का रुझान मुलाजिमतों के लिए तबाहकुन साबित नहीं होगा और ये टेक्नोलॉजी इतनी मुलाजिमतों को ख़त्म करने का बास नहीं बनेगी जितना खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि शुरू में वो भी फिक्रमंद थे कि AI के बास आलमी सतह पर बेरोज़गारी का बहरान पैदा हो सकता है।
موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں موسم مسلسل گرم ہو رہا ہے اور اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. اب ماہرین نے موسمیاتی تبدیلیوں کے ایک اور سنگین اثر کو دریافت کیا ہے. ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ موسمیاتی بحران کے نتیجے میں دنیا بھر میں اینٹی بایوٹک مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے انسانی صحت کو سنگین خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. سعودی عرب سے پاکستان تک عید کی رونقیں، قربانی اور عبادت کا روحانی ماحول. حجاج مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف. رواں سال 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا. سعودی محکمہ شماریات نے جاری کی رپورٹ. لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے، 31 افراد جاں بحق. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا. سرحد پار پاکستان کی مسلسل کارروائیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں ہندوستان نے پاکستان کو دی وارننگ. کہا دہشت گردی کی سرپرستی کے نتائج بھگتنے ہوں گے. مغربی ایشیا کے کوریج پر پھر ناراض ہوئے ٹرمپ. امریکی میڈیا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو کہہ دیا پاگل. اور ملک سے باہر نہیں جا پائیں گے چین کے AI انجینئر. شی جن پنگ حکومت کا سخت فیصلہ. اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.